افضل اسلام. ان عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو اور جنہیں تم نہیں پہچانتے. تو یہاں پر اسلام کی جو پہچان ہے اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے یا اسلام کا ایک طرز عمل جو ہے اس کا بیان ہے. اس میں ایک چیز عمل سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری چیز قول سے تعلق رکھتی ہے. ایک قول ہے، ایک فعل ہے. فعل کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ. اور قول کیا ہے؟ سلام کرو جس کو تم جانتے اور جس کو تم نہیں جانتے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کچھ کرو، اور وہ کرنا کیا ہے؟ لوگوں کی کیئر کرو، اور لوگوں کی کیئر میں ان کی بھوک کا خیال رکھو. جیسے وہ سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو وہ اللہ کی محبت میں یا کھانے کی محبت کے باوجود، جیسے آتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے اگر پسند کرتا ہے تو وہ نیکی کو پہنچ جاتے ہیں. اس نے دراصل نیکی کر لی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو اس نے وہ خرچ کیا جو اس کو خود بھی پسند تھا. اور دوسری جگہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی اپنا دل چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن وہ دوسرے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے کو کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی تکلیفوں کا سامنا نہ ہو جو تیوری چڑھانے والا بہت سخت دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی شر سے پھر بچا لے گا اور ان کو خوشی، سرور اور تر و تازگی حاصل ہوگی. نضرۃ و سرورا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے اور پھر خاص طور پر حاجت مندوں کو کھلاتا ہے تو ایسا شخص آخرت کی مشکلات سے بچ جائے گا، اور اس شخص کا اسلام بھی قابل قبول ہے اور اس کا اسلام بھی بہترین اسلام ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ اے اللہ کیا کروں کہ جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے اور تجھے خوش کر سکوں. تو اس میں یہ پریکٹیکلی یہ بتا دیا گیا. اور دوسرا سلام کرنا جو ہے یہ محبت کو عام کرتا ہے اور آپ کی کیئر ظاہر کرتا ہے کہ آپ دوسرے کو اگنور نہیں کر رہے، بد اخلاق نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس سے گزر گئے ہیں اور آپ نے اس کو پوچھا بھی نہیں. تو اس میں جو یہ بات ہوئی ہے نا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یتیم، مسکین، اسیر کو، اس میں کسی کو بھی کھلائیں، چاہے مہمان ہو یا مہمان نہ ہو، ہمسائے ہوں، رشتے دار ہوں، کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی کسی بھی موقع پہ. ہاں اسراف منع ہے، لیکن جب بھی آپ کھلاتے ہیں اور جس کو بھی آپ کھلاتے ہیں وہ سارا اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ایک محبت پیدا کرنے والا عمل ہے. اسی طرح جب آپ سلام کرتے ہیں تو وہ محبت پیدا کرنے والا عمل ہے. ابو زناد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لوگوں کو کھانا کھلا کر اور سلام پھیلا کر ان کی غمخواری کرنے اور ان کے دل جیتنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ ان دونوں سے زیادہ کوئی اور چیز محبت کو کھینچنے والی اور مودت کو جمانے والی نہیں. ایون گھر کے اندر بھی جب ایک عورت پکاتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے تو اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ شیئر کرنا، دوستوں کے ساتھ فوڈ کو شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں محبت پیدا کرنے والی. اور کھانے کا جو لفظ ہے نا، اس میں کھانے والی کوئی بھی چیز شامل ہے. یعنی اس سے مراد صرف پکا ہوا کھانا نہیں ہے، بلکہ کھانا، پانی، جوس، ڈرنک، لسی، دہی، ایون دوا بھی. کیونکہ بعض لوگوں کو کھانا نہیں چاہیے، دوا چاہیے، اور آپ ان کے لیے دوا کیری کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے.
یہ سورۃ البلد کی آیت ہے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. تو اس نے دشوار گزار گھاٹی عبور نہ کی، اور کیا ہے وہ گھاٹی؟ گردن آزاد کرنا اور سخت بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی خاص طور پر اس جگہ پر ان دنوں میں کھانا کھلانا جب کھانے کی قلت ہو رہی ہو، جب شیلفیں خالی ہو رہی ہوں. اور یتیماً ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو گیا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم باہر والوں کی کیئر کر لیتے ہیں لیکن جو گھر میں ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے. اور مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. یعنی نیکی کا یہ کام کہیں بھی کیا جا سکتا. ایون یہ کھانا صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جہاں ضرورت ہو جانوروں کو بھی کھلانا، بلی کو، کتے کو، جو گھر میں آنے جانے والے قریب سے گزرنے والے ہیں، برڈز کو، پرندوں کو. اگر دانا نہیں ڈال سکتے تو کم از کم پانی ڈال دو ان کے لیے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے باقاعدہ دانا خرید کے لائیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پانی تو ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے. اور خصوصاً گرمی کے دنوں میں پرندوں کو جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح دوسری چیز جو ہے یہاں پر سلام کی عادت. یہ ہر ایک کو سلام کرنا یہ تکبر کی نفی کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ دوسرے اس کو آ کے سلام کرے، بلکہ خود سلام کرتا ہے. السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، اور جو سلام کو عام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کیونکہ وہ سلامتی کو عام کر رہا ہے. ماشاءاللہ سے آج کل جیسے حالات ہوئے ہیں، ہم سمجھتے تو ہیں کہ یتیم کوئی ماں باپ کے فوت ہوئے ہوں گے یا وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی دینے کرنے والا ہی نہیں ہے. وہ لوگ اپنی زندگیوں میں خالی جاب پہ جاتے تھے، واپس آتے تھے، اور ینگ بچے بھی ہیں ان میں شامل. اور یہاں کینیڈا میں میرا ایسا واسطہ ہوا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. تو استاذہ جی ان کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ وہ جا کے کہیں سے اپنے لیے ایک چاول کی بوری یا کوئی اٹھا کے سامان لائیں. وہ اتنا ہی سامان لا سکتے ہیں جتنا وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے بس میں لے کے آ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں تک جا کے پہنچانا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یا ان کو گروسری کے لیے لے جانا یا ان تک کوئی چیز پہنچا دینا، تو یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے تو دین میں ثواب کا کام. پاکستان میں بھی آج کل چونکہ وہ لاک ڈاؤن اور کرفیوز اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں الحمدللہ ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے الہدا کے تحت کہ جس میں مختلف علاقوں میں راشن خرید کے لوگوں تک طریقہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ خود آ کے پک کریں، ان تک پہنچائیں کس طرح، کیونکہ رکاوٹیں بہت. پہلے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ راشن تقسیم کرنا بھی کوئی مشکل کام ہے. بہرحال مشکل تو ہے، لیکن یہ کہ جو مزدور جن کی صرف دہاڑی ہوتی تھی اگر ان کو کام ہی نہیں مل رہا تو وہ کہاں سے کھائیں؟ وہ پانی پی کے تو گزارا نہیں کر سکتے. میں سوچ رہی تھی ابھی آپ نے ایسا مینشن کیا، ایک تو یہ بھی سوچ آ رہی تھی آج کل کے دنوں کے حساب سے کہ پہلے واقعی جو صدقہ کے بارے میں آتا تھا نا کہ اس سے پہلے انسان دے دے کہ جب قبول نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ اتنی دفعہ چیزیں سوچ میں آ رہی تھی، سوچتا ہے کبھی سوچا تک نہیں کہ ایسا لگتا تھا بس ریڈیلی ہر چیز اویلیبل ہی شاید ہمارے لیے رہے گی اور ہم جب ہمارا مرضی ہوگی اور ایگزیکٹلی دل چاہے گا تو ہی ہم کریں گے. لیکن اس سے ایک تو یہ سوچ آئی تھی، لیکن الحمدللہ لائک قرآن ہے اور احادیث اتنی ہوپ فل ہیں کہ ایون اس کے اندر 2 عملی ہیں، لیکن کتنا انسان کیپیسٹی ہے کہ کر سکتا ہے کہ کھانا کھلانا بھی ہے، سلام کرنا بھی ہے. اینڈ واقعی یہ دلوں کو جیسے نرم کرنے والے ہیں، لیکن اتنی محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے. اب جسٹ تھنکنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، لائک سم ہاؤ جیسے کل آپ نے جب شیئر کیا تھا السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں، اتنا بیوٹیفل تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اینڈ دین وہ لائک کانسیپٹ ناؤن نہیں ہے، جی ناؤن نہیں ہے، ایگزیکٹلی اسم نہیں ہے. تو I just thought it's so broad. یعنی اسلام میں اور مسلمانوں کے اندر تو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے کتنے خیر خواہ. اور آئی تھنک اگر اس کو پچھلی والی حدیث کی یعنی اس میں دیکھا جائے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں اور مسلمان یا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا عمل اور ان کا اخلاق کتنا مختلف ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ just gives this wholesome feeling کہ آپ خود بھی خوش ہیں، دوسروں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی مواقع دیں کاؤنٹلیس، اور توفیق بھی دیں اور دل بھی ہمارے جو ہے نیک رکھیں. استاذہ سلام کے اوپر بہت زبردست لگ رہا تھا کہ سلامتی کسی کو دینا، سلام کرنا، سلامتی کی دعا دینا. تو آج کل
جو ڈسٹریس کا حال ہے اور انزائٹی اینڈ ڈپریشن ان دا انوائرمنٹ، آپ ایٹ لیسٹ لوگوں سے مسافہ تو نہیں کر پا رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے یا انہیں پبلکلی نہیں مل رہے، ایٹ لیسٹ یو کین کال دیم اینڈ سے سلام اینڈ ٹرائی ٹو ڈو صلہ رحمی، کہ جن لوگوں سے آپ نے کافی عرصے سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ اب آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، اب آپ گھر پہ ہیں، بہت زیادہ وقت ہے، تو وائی ناٹ جسٹ ہم سلام کے لیے فون کر لیں، سب کی خیریت، سب کو سلامتی کی دعا دے کے بس چھوٹی سی بات کر لیں، بے شک ان کا وقت زیادہ نہ لیں، مگر ایٹ لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں، اس سے بہت بڑی خیر ہوگی، کتنے لوگوں کا دل نرم ہوگا، خوش ہو جائے گا ان کا دل۔ یہ رشتوں کو جوڑنے کا وقت ہے، بالکل، کہ جن کو ہم سال ہر سال سے مصروفیت کے بہانے میں بات نہیں کرتے، یا پھر زیادہ دن گزر جائے تو ویسے ہی شرم آتی ہے، اتنے دن سے پوچھا نہیں تو اب خیال آ گیا۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک اتنا اچھا موقع ہے کہ ہر ایک کی خیریت دریافت کی جائے۔ اور میں نے کل پریکٹیکلی کر کے دیکھا اپنے پاکستان کے اندر، مطلب دور کے ایک رشتے دار تھے، ان کو لکھا تو انہوں نے اتنی مجھے دعائیں سامنے سے لکھی ٹیکسٹ میں کہ تم نے مجھے یاد کیا، اور سو لائک اٹ واز سو گڈ، اس طرح کرنے سے بہت دلوں کو خوشی ملتی ہے، اور ان کی جو خوشی کا اظہار تھا اس سے مجھے خوشی ملی، بالکل اس سے مجھے بھی بہت خوشی ملی کہ میں نے پورے دن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے مجھے دل میں فیل ہو، لائک آئی گاٹ دا وائبس، لائک ہیپی وائبس۔ کیونکہ عموماً ہم سوچتے ہیں ہم کیا کریں، ابھی لگتا ہے کہ کچھ اور کرنے کو ہے، ابھی کچھ اور کرنا چاہیے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یعنی اس کے لیے کھانا مثلاً آپ خود بھی کھاتے ہیں تو جب خود کھائے تو کسی اور کا بھی سوچ لیں، اسی طرح آپ باقی بھی کوئی پاس ہے یا کچھ، تو آپ کا کیا گھستا ہے ایک سلام کرنے میں، یعنی کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، بہت دور رس ہیں۔ Saza, I just wanted to share that morning I was listening to short, clip, and about finding the opportunity in this time, that how you can actually do so much more. We just have to have this mindset, inshallah, because if we are not defeated from here, then inshallah there are still countless opportunities for us to, attain and, take advantage of. So Shaykh Umar Sulaiman, actually, he was giving this, kind of example that when Prophet ﷺ passed away, that was the ultimate kind of distressful time on the ummah, like before, after, whenever, right? And at that time, if you can just imagine what companions radiallahu anhum were feeling, like we are just looking at the Masjid Nabawi, like the picture or the video, and we are feeling distressed that, oh my God, what is happening, right? But they actually saw the Prophet ﷺ not being able to be there, to stand, to give speech, to give, to lead the salah. And then he was saying that, but what did Ibn Abbas radiallahu anhu did? Like he was so young companion, and he barely got to spend like hardly 3 years in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what he did was that he saw that so many companions come in, even the senior ones, because they came in when they heard the news of the passing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when they came, he said, this is the opportunity, because what I was not able to get because of my age or because of the distance, I can actually get this knowledge from them. And he used to sit hours in front of their houses, and just to get that hadith, and we know what is the virtue of Ibn Abbas radiallahu anhu, and that's what he was saying, that try to look for the opportunity which no one else is trying to, maybe their mind is not going there, but we can. So this is just the mindset. Just have this, and this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, always having this positive mindset. And I was just thinking a couple of days before that in the midst of all this, Prophet sallallahu alaihi wasallam said that even if you witness, the coming of the hour, plant the tree that you're trying to plant. And I was like, Subhanallah, this is our religion. I used to think, I don't know when this is going to happen. I never actualized this kind of situation. But with this happening, I'm like, this is what it is. In the midst of all this, that's what we have to be doing. بالکل Subhanallah. اور قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کھانا نہیں کھلاتے ان کی مذمت بھی ہے۔ جہنم میں لے جانے والے کام، جہاں جنت میں لے جانے والے کاموں میں کھانا کھلانا ہے، وہاں جہنم میں لے جانے والے کاموں میں کیا ہے؟ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف کھلا دینا ہی فائدے کی چیز ہے اور اگر نہ کھلائیں تو کوئی بات نہیں، کہ نہ کھلانے پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی نہیں کھلانا بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے کہ وہ بھی کھلائیں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور وہ باغ والوں کا قصہ جو سورۃ القلم میں آتا ہے، جن کا باغ جل گیا تھا،
ان کے باغ یعنی دنیا کے نقصان کی بھی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ قسمیں کھائی تھی کہ صبح صبح ہم باغ کو کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، اور وہ کوئی بھی استثناء نہیں کر رہے تھے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سوتے سوتے ان کے ایک ایسی بلا آفت آ کے پھر گئی. فاصبحت کالصریم، تو صبح کے وقت وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. یعنی یوں لگا کہ جیسے کوئی آیا ہے اور باغ کو کاٹ کے اس نے ختم کر دیا اور اس کے پھل بھی سارے ختم کر دیے. تو یہ انہوں نے صرف قسمیں کھائی تھی، صرف سوچا ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ گزری. تو بعض اوقات زندگی میں جب کوئی نقصان ہو تو انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کہاں اس سے کوتاہی ہوئی، کہاں کوئی غلطی ہوئی. کیونکہ جب ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت یا تو ہمارے اوپر غفلت چھائی ہوتی ہے یا ہمارے اوپر کوئی خواہش چھائی بھی ہوتی ہے جو ہمیں اندھا کر دیتی ہے اور ہم غلطی کر جاتے ہیں اور پھر کر کے بھی بھول جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے ہم سے. تو ایسے تمام مواقع دیکھے. بلکہ جیسے آج کل بہت سبھی لوگ گھروں میں ہیں، مرد بھی خواتین بھی، تو ضرور مل بیٹھ کے ایک خاندان کی سطح پر انسان کو سوچنا چاہیے اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اوروں کے بارے میں، کہ کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے اور کس کی کہاں کیا مدد کی جا سکتی ہے. خاندان کے کون سے بچے ہیں جو مالی کمی کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے، کون بیمار ہیں، کون بھوکے ہیں، کس کے پاس شیلٹر نہیں ہے، کس کے پاس دین نہیں ہے. خاص طور پر دین والوں کو ساتھ ایک اضافی ذمہ داری اور بھی لینی چاہیے کہ کون کون دین کے علم سے محروم ہے، کس کس طرح کس کو دعویٰ کا کام کیا جا سکتا ہے یا دین کی تعلیم دی جا سکتی ہے. تو بہرحال ہمارے دین نے ہمیں کھانا کھلانے کی تلقین بارہا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ، یعنی اس کے بارے میں بھی فکر کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے. تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی کپڑا پہنا دو، یا اس کا عیب چھپا دو کوئی، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یعنی کھانا کھلا دو، یا اس کی ضرورت کو پورا کر دو. یہ سب کیا ہیں؟ افضل اعمال میں سے ہیں. اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، جو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ کسی مسلمان کو خوش کر دیا جائے، یا اس سے کسی تکلیف کو دور کر دیا جائے، یا اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یا اس سے بھوک دور کر دی جائے. یعنی دل خوش کر دینا، تکلیف دور کرنا، قرضہ ادا کرنا، بھوک دور کرنا، یہ محبوب عمل ہے جو انسان کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت میں. حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا تم اچھے آدمی ہو، کاش تم میں 3 نامناسب صفات نہ ہوتی. صہیب کہنے لگے وہ کون سی ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کنیت رکھی ہوئی حالانکہ تمہاری اولاد نہیں، تم عربوں کی طرف منسوب ہو حالانکہ تم رومی ہو، اور تم کھانا کھلانے میں اسراف سے کام لیتے ہو. صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا یہ اعتراض کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی ہے حالانکہ میرا کوئی لڑکا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی. آپ کا دوسرا اعتراض کہ میں اپنے آپ کو عربوں کی طرف منسوب کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں، میں رومی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قبیلہ نمر بن قاصد سے ہوں. رومیوں نے مجھے موصل سے قید کر لیا تھا، میں اس وقت نوجوان تھا اور اپنا نسب پہچانتا تھا، یعنی میں اصلاً عرب ہوں. پھر وہ چلے گئے روم کی طرف. تو پھر اور آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں، تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو کھانا کھلائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانے کے ایک لقمے کو بھی کس طرح پالتے ہیں، کتنی خوبصورت. یعنی کہ ہم عام طور پر جب کھلا رہے ہوتے ہیں یا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں ایون گھر والوں کا، اب یہ جو ہے نا کھانا کھلاؤ، اپنے بچے کو بھی کھلانا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے یا پکاتی ہے یا کھلاتی ہے تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ کھانا پکانے کی جو مشقت ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب انسان اتنا بڑا اجر اور ریوارڈ سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک
اللہ تم میں سے ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا اور پھلاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا پھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ پھر اسی طرح جنت کے درجات بلند کرنے والی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، رات کے وقت جب سو رہے ہو لوگ تو نماز پڑھنا، اور پھر یہ کہ ہر تر جگر والے کو کھلانے پلانے کا اجر ہے۔ ہر تر جگر والا، ہر تر جگر والا مطلب کیا ہے کہ لیونگ بینگ، یعنی انسان ہو، چڑیا ہو، پرندے ہو، کوئی بھی مخلوق ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنے حوض میں پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں، یہاں تک کہ جب میں اسے اپنے اونٹ کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی اور کا اونٹ آ جاتا ہے، میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا ایسا کرنے سے مجھے کچھ اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے، یعنی چاہے کسی کا اونٹ ہو یا اپنا ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اپنا فرض پورا کر لیا، مائی جاب ڈن، لیکن یہ کہ اس سے ایکسٹرا کرنا جو ہے وہ انسان کے ایکسٹرا درجے بھی بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جنت کے خوبصورت گھروں کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر اس کے باہر اور اس کا باہر اس کے اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس شخص کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے، یعنی ایک طرف اللہ کا حق ادا کرے، دوسری طرف آرام سے بات کرے اور تیسری طرف کھانا کھلائے۔ اور جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نام کو عام کرنا چاہیے، یعنی جب ہم السلام کہتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اللہ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں رکھا، تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ تو الحمدللہ مومن کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے آغاز میں ہی سلام ہوتا ہے، اور نیکیاں بڑھانے کا باعث ہے۔ اگر السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کا اضافہ ہو تو 20 نیکیاں، برکاتہ ہو تو پھر 30 نیکیاں۔ اور سلام آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، جس ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑا ہو، جس رشتے کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ میری نہیں بنتی، تو اگر آپ سلام کرنا شروع کر دیں گے تو سلامتی کی دعا دیتے دیتے اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی، اور اس کے دل میں بھی فرق پڑے گا اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ سلام جو ہے اس میں کیئر بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں دوسرے کا علاج بھی ہے، اور محبت بھی عام ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے، یعنی پھر آپس میں نفرتیں نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے انسان کا تعلق اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو، اور اس میں بھی یہ ہے کہ پہل کرنی چاہیے، پہل کرنے والے کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ پھر بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، یعنی ہم بعض اوقات اپنے سے بڑوں کو یا جن کا ہم احترام کرتے ہیں ان کو تو ہم خیال کرتے ہیں سلام کرنے میں، لیکن بچے وغیرہ یا اپنے سے رتبے یا حیثیت یا عمر میں کم جو ہیں ان کی طرف کم بڑھتے ہیں تو ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ خالی گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر مجلس میں آتے جاتے وقت، اور پھر سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ میں کہہ رہی تھی جہاں آپ نے یہ بتایا نا کہ کھانا جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس میں بھی اتنا بڑا اجر اور وہ اتنا ثواب کا کام ہے، ایسے ہی باپ جو ہے وہ پورا دن باہر جاتا ہے انہیں کی روزی روٹی لینے کے لیے، کما کے لاتا ہے تو انہیں گھر پہ اچھا کھانا میرے بچوں کو ملے، تو اس کے لیے اگر یہ سوچے کہ میں پورا ٹائم عبادت میں ہوں، کیونکہ یہ جو میں کر رہا ہوں باہر اس کو بوجھ نہ سمجھے، آ کے ان کے اوپر غصہ نہ نکالے، بلکہ اسے عبادت میں اگر لے تو، اور احسان بھی نہ جتائے، کیونکہ نہ ماں کو جتانا چاہیے نہ باپ کو جتانا چاہیے، نہ عورت کھانا پکا کے یہ کہے کہ میں تھک گئی، اور نہ شوہر یہ کہے کہ میں جاب سے تھک گیا، کیونکہ یہ سب عبادت میں ہے۔ بالکل۔ جو لوگ اجرت لے کر
کام کرتے ہیں, پکا کے دیتے ہیں, جیسے مسجد کے لیے بنا کے دیتے ہیں یا کچھ, ان کا بھی اجر تو بیچ میں لکھا جاتا ہے؟ ہاں, محنت کا اجر تو ہوتا ہی ہے اگر نیت اچھی رکھیں اپنی اور اپنے حق سے زیادہ کر لیں. یعنی ایک ہے نا اجرت پہ کام کرنا ہے نا, لیکن ہم کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو پیسے کم دیتے ہیں. نہیں, پیسے کم نہیں دینے چاہیے. اب مسجد کے نام پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے, یا دین کے نام پر کہ چونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے ہم تمہاری اجرت کم دیں گے, تم اس کو مفت پکا دو یا کوئی. ٹھیک ہے, جس کی حیثیت ہے وہ تو کنٹریبیوٹ کرے گا, وہ تو خود کھلائے گا, لیکن جو غریب بیچارہ اجرت پہ پکاتا ہے اس کی اجرت میں کمی نہیں کرنی چاہیے. یعنی دیکھیں نا, کسی کا کاروبار ہی یہی ہے کھانا کھلانے کا, گھر ہی اس سے چلتا ہے, تو اس کو تو نہیں آپ کم کر سکتے نا. استاذہ جی, مجھے دو باتیں یاد آ رہی تھی. ایک تو وہ پیاسے کتے کا جو واقعہ تھا, جی ہاں, اور دوسرا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے راستے کھولے. تو کوئی نیکی جو بہت چھوٹی سی تھی. سبحان اللہ, بہت ہی اچھے آپ نے واقعات یاد کرا دیے کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, اور اس کے لیے حالانکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کا ایک انتہائی گناہگار شخص, اس کی بخشش ہوگی اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی خیر کے دروازے کھل گئے. ہم بعض اوقات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں, لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پر وہ نہیں کرتے, ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم انیشیٹو نہیں لیتے. سادہ میں تو اس پہ اسٹک ہو گئی, وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جو صہیب رضی اللہ عنہ کی جو آپس میں انٹریکشن پہ. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ دونوں ہمارے لیے اتنے بلاوڈ ہیں اور صحابہ ہیں, لیکن جسٹ ان کا آپس میں جو کیسا بیوٹیفل ایک وہ ہے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ ابن عمر واللہ عالم بالصواب, لیکن ایک جو سنسیئرٹی یا لک آؤٹ کرنا ہے اپنے فیلو جیسے اپنے جو ہے ان کے لیے کمپینینس کے لیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا تھا نا کہ ابن عمر کتنا اچھا ہے, اگر بس وہ یہ کریں لائک تہجد کے بارے میں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اینڈ دین مجھے بالکل آلموسٹ ویسے ہی اسٹائل لگا ان کا بولنے کے لیے ان کے بارے میں, صہیب رضی اللہ عنہ کے. اینڈ دین صہیب رضی اللہ عنہ ہمسیلف ہی از لائک اے سینئر کمپینین, لیکن کتنے ہمبلنس کے ساتھ اور کتنے اس کے تواضع کے ساتھ وہ رپلائی بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں, اور اتنی اچھے سے بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ ہمارے لیے اتنا سبق ہے اس کے اندر کہ اگر وہ اتنے بڑے ہو کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر کے بھی اس طرح کر سکتے ہیں. حضرت عمر ہیں بیسیکلی, اور اپنی نیچر کے اعتبار سے بھی وہ جس کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا تھا وہ فوراً بول دیتے. صحابہ کی یعنی یہ عجب شان ہے کہ دل میں نہیں رکھتے تھے نا. ہم لوگ اگر کسی کی کوئی بات ٹھیک نہیں لگی نا تو ہم اس وسوسے کو دل میں پال لیں گے, پھر کچھ اور تلاش کر لیں گے, پھر کچھ اور, پھر اس کو اسٹیمپ کر دیں گے کہ یہ تو شخص ہے ہی خراب, پھر اس سے اپنا معاملہ بگاڑ لیں گے. اور دوسرے غریب کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا, اور پھر وہ پوچھے بھی کہ تمہیں کیا ہے, تم اس طرح مجھ سے دور دور کیوں ہو, تو اس کا بھی کوئی بہانہ جھوٹ ایک اور بول دیں گے, یعنی یا پھر ایسا ریئیکشن کریں گے کہ وہ حیران پریشان ہوگا کہ آپ کو ہوا کیا ہے. اور بچوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ان کی کیا سوچ ہے یا ان کے پارٹ پر کیا ہے تو وہ نہیں دیکھتے. یہی اخلاق اور یہی کردار ہونا چاہیے. اس سے محبتیں کم نہیں ہوتی. اگر دل میں کوئی کوشچن ہے, کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے. اگلی حدیث بھی سلام سے متعلق ہے. سلام کے آداب. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چھوٹا بڑے کو, چلنے والا بیٹھنے والے کو, اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرنے میں پہل کرے. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں چھوٹے کے اوپر لازم ہے کہ بڑے کا احترام کرے, بڑے کی تعظیم کرے, اور اس کے سامنے تواضع اختیار کرے, اس کو اچھے لقب سے, اچھے نام سے پکارے, سلام میں پہل کرے. اسی طرح جو چھوٹی جماعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی جماعت کو سلام کرے. اور پھر گزرنے والا سلام کرنے میں اس لیے پہل کرے گا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو جب وہ سلام کرے گا تو وہ ایک طرح سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے گا. اور ویسے بھی بازو کہتی ہے کہ کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو گزرنے والے کو پتا چلے گا, بیٹھے ہوئے کو شاید پتا بھی نہ چلے کہ کون گزرا ہے. اور سوار بھی اسی لیے سلام میں پہل کرے گا کہ اس کے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے کہ میرے پاس تو گاڑی ہے اور یہ پیدل جا رہا ہے, اور تو یہ بھی ایک تواضع کی بات ہے. خلاصہ ساری حدیث کا یہی بنتا ہے کہ جو شخص مرتبے میں کسی بھی طرح کم درجے کا ہو,
چاہے عمر میں کم ہے, چاہے پوزیشن کے اعتبار سے, وہ افضل درجے کو سلام کرنے میں پہل کرے. جابر کہتے ہیں سوار پیدل کو سلام کرے, پیدل بیٹھے ہوئے کو, اور 2 چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہی افضل ہے. پھر اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ انتظار کرے کہ بچے کریں, بچوں کو سکھانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے پہلے سلام کر لیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے. پھر اسی طرح گھر سے نکلتے وقت سلام کر کے نکلا جائے, گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے, خالی گھر میں بھی سلام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو ہلکی آواز میں سلام کیا جائے, کہ اگر وہ صرف آنکھیں بند کیے ہوئے ہے تو جواب دے دے, اور اگر واقعی سو رہا ہے تو ڈسٹرب نہ ہو. مقداد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو اس طرح سلام کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بار ملاقات پہ سلام کیا جائے. مثلاً آپ آئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, سلام کیا ہے, اٹھ کے باہر نکل گئے ہیں, باہر نکلتے ہوئے پھر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو دوبارہ سلام کیا. یہ نہیں کہ وہ میں نے صبح کیا تھا نا سلام, تو صبح والا کافی نہیں ہے. صحابہ تو اگر بیچ میں درخت آ جاتا تھا اور پھر ایک دوسرے کے سامنے آتے, وہاں ملتے تو پھر سلام کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی سلامتی سے نوازے اور ہمارے اندر اچھے اخلاق اور آداب پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.